بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے گفتگو کی تھی اور میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک بہت خطرناک اطلاعات آنے لگی. پتہ چلا پہلی خبر یہ آئی پی ٹی آئی کے ذرائع سے کہ مردان سے، پشاور سے، سوابی سے، کوہاٹ سے بڑے بڑے قافلے اسلام آباد کی طرف چل پڑے ہیں اور یعنی تیاری کر رکھی ہے اور کچھ چل پڑے ہیں، کچھ چلنے والے. بلوچستان سے کچھ قافلے آ رہے ہیں اور سندھ سے کچھ قافلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے بھی کچھ قافلے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے پنجاب سے تو آ ہی رہے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے ذرائع نے دعویٰ کیا، جو صرف پختونخوا سے لوگ چلے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی تعداد کچھ 6.5 لاکھ کے قریب ہے. اب اگر 6.5 لاکھ نہ بھی ہو اور 1.5-2 لاکھ ہی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی. اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ڈٹرمنٹ ہے جلسہ کرنے پہ. شعیب شاہین صاحب تھوڑی دیر پہلے پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہ یہ انتظار کر رہے تھے، غالباً انہوں نے کوئی کوشش کی ہوگی یا جج صاحبان کو اطلاع دی ہوگی، رجسٹرار صاحب کو اطلاع دی ہوگی کہ ان کی بات سنی جائے. کیونکہ آج دن میں اجلاس ہوا، مجھے تو اس وقت معلوم نہیں تھا جب میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے گفتگو کی. اجلاس ہوا کمشنر کی صدارت، چیف کمشنر کی صدارت میں، جس میں آئی ایس آئی کے نمائندے موجود تھے، ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے موجود تھے، آئی بی کے نمائندے موجود تھے، آئی جی پولیس موجود تھے اور دوسرے بھی کچھ لوگ موجود تھے، جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا. صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، انہیں اجازت دی گئی تھی جو منسوخ کر دی گئی ہے. اجلاس کو بتایا گیا ایک تو بنگلہ دیش کی ٹیم کا مسئلہ ہے، وہ سرینا ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے جو ریڈ زون کے قریب ہے. لیکن اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت جو ہے، مجلس تنظیم تحفظ ختم نبوت ہے، مجلس تحفظ نبوت ہے، اس کے لوگ صبح، یعنی وہ ان کا جلسہ تو شام کو ہے 5 بجے اور شہر سے بہت دور ہے، 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ان کے لوگ جو ہیں وہ کل سماعت ہے مبارک ثانی کیس کی، تو وہ پہنچ رہے ہیں ریڈ زون میں. اور وہ صرف جلسہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، کوئی مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر آ رہے ہیں، بستر لے کر آ رہے ہیں اور دوسری ضروری چیزیں وہ ٹھہرنے کے لیے آ رہے ہیں. یعنی وہ جو قادیانیت سے متعلق کیس ہے وہ مبارک ثانی کا، جس میں کہ اسے بری کر دیا گیا تھا اس آدمی کو، اب پنجاب حکومت نے نظر ثانی کی اس پہ درخواست دی ہے اور اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اب معاملے سے خود کو الگ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے اور یہ عدلیہ جانے اور اس کا کام جانے. بس عدلیہ ہی کا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے انہیں امن و امان کے لیے تو سپورٹ فراہم کرنی چاہیے. اب اس پہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو مظاہرہ ہے اس پہ پابندی کا اعلان نہیں کیا گیا اور نہ انہیں روکنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ وہ جلسہ ان کا نہیں ہو سکتا کرنول میں، جو 30 کلومیٹر دور ہے. اب قافلے جو دور دراز مقامات سے آ رہے ہیں، مثلا کراچی سے آ رہا ہے، وہ حیدرآباد سے آ رہا ہے، ٹنڈوالا یار سے آ رہا ہے یا بلوچستان سے آ رہے ہیں، خواہ وہ بہت بڑے نہ ہوں لیکن یہ قریبی علاقوں میں گجر خان سے، مری سے اور گجرانوالا سے، گجرات سے، جہلم سے، تو جو لوگ آ رہے ہیں، پنجاب حکومت سے کہا گیا ہے کہ ان کو روک دیا جائے. اب جب انہیں روکا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ گوہر علی شاہ صاحب سے، بیرسٹر گوہر علی سے، عمر ایوب سے، شعیب شاہین سے، جو بھی نہیں پنجوتا صاحب، جو بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو اویلیبل ہیں، ان سے بات کی جاتی، اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جاتا.
اب وہاں وہ پہنچے ہوئے نہیں، پنجوتھا صاحب بھی اور دوسرے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ وکلاء ترنول پہ، اور پولیس سے ان کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ پولیس کا رویہ ٹھیک تھا ویسے، کیونکہ صورتحال خطرناک ہو تو پولیس والے بڑے محتاط ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ڈپٹی کمشنر آفس جائیں اور ان سے اجازت لیں، اور وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہمیں تو ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے، تو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد ڈپٹی کمشنر کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہمیں سیکورٹی مہیا کریں، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جلسہ روکیں، کیونکہ ہمارے پاس ہائی کورٹ کی اجازت موجود ہے، اور ہائی کورٹ کی دی ہوئی اجازت ڈپٹی کمشنر منسوخ نہیں کر سکتا۔ لیکن ظاہر ہے پولیس کو تو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آئی جی نے یہ کہا جو اجلاس ہوا چیف کمشنر کی صدارت میں کہ ہم اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی وہ نہیں ہے، کافی نفری نہیں ہے، کافی لوگ نہیں ہیں۔ کافی لوگ تو خیر پنجاب سے بلائے جا سکتے ہیں، پنجاب میں تو بہت پولیس ہے، آزاد کشمیر سے بلائے جا سکتے ہیں، اور جگہ سے بلائے جا سکتے ہیں، ایون سندھ سے ایئر لفٹ کیے جا سکتے ہیں اگر باقی کوئی ہنگامی صورتحال ہو۔ لیکن خیر پنجاب حکومت سے تو یہ کہہ دیا گیا، ظاہر ہے سندھ حکومت سے بھی کہا ہوگا، مینشن صرف پنجاب حکومت کو کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو روک دیں۔ الفاظ یہ نہیں ہے، مفہوم یہی ہے، آپ ان لوگوں کو آگے نہ آنے دیں۔ ادھر پی ٹی آئی کے لیڈر مصر ہیں، انہوں نے کہا، شیر افضل مروت نے، جیسا کہ ان کا مزاج ہے، انہوں نے کہا اگر ہمیں ترنول میں جلسہ کرنے نہیں دیں گے تو ہم ڈی چوک کا رخ کریں گے۔ اچھا، وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو رپورٹس ہیں، جو بتایا گیا ہے، سرکاری ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی اس میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی صورتحال بظاہر، اللہ کرے میرا اندازہ غلط، تو بہت خطرناک دکھائی دیتی ہے۔ اب اگر ایسا ہے، اگر حکومتی دعوے درست ہیں، تو یہ کام انہیں وقت سے پہلے کرنا چاہیے تھا اور بات چیت سے کرنا چاہیے تھا۔ یعنی آپ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ مجلس تحفظ ختم نبوت کے لوگ آئیں گے اور انہیں روکا نہیں جائے گا، وہ ریڈ زون میں آئیں گے، اور جو لوگ شہر سے 30 کلومیٹر باہر جلسہ کرنا چاہتے ہیں انہیں روکا جائے گا، اس لیے کہ وہ اچھوت ہیں، اور یہ اپنا سرکاری لوگ جو ہیں یہ برہمن ہیں۔ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا، کاروبار حکومت اس طرح نہیں چل سکتا۔ ویسے وزیر اعلیٰ پنجاب پہلے کہہ چکی ہیں کہ آہنی ہاتھ سے نمٹیں گے، ان سے نہیں، ججوں سے کہہ چکی ہیں۔ وہ جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا کہ اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا آہنی ہاتھ سے، اور یہ بھی کہا میں رتھلیس ہو جاؤں گا، بے رحم ہو جاؤں گا۔ کوئی حکمران کبھی یہ نہیں کہتا، حکمران یہ تو کہہ سکتا ہے کہ قانون کا سختی سے نفاذ کیا جائے گا، مگر یہ نہیں۔ اب محترمہ کا کیا کیا جائے، انہیں الفاظ کے استعمال میں محتاط نہیں، لکھی ہوئی چیز ہو تو ٹھیک سے بات کر سکتی ہیں، ورنہ وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 مہینے کے لیے بجلی کی جو رعایت ہے وہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، وہ لانگ ٹرم ہے۔ اب 2 مہینے لانگ ٹرم کیسے ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ اور اس دن آپ نے مزار پہ بھی دیکھ لیا، انہوں نے کہا علامہ اقبال کے مزار پہ بھی 2 فقرے لکھنے ان کے لیے بہت مشکل تھے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار حکومت نہیں چل سکتا، اور اس طریقے سے بالکل نہیں چل سکتا۔ آپ ریڈیکول کریں، مذاق اڑائیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جلتی پہ تیل نہیں ڈالنا چاہیے۔ یعنی اگر امن برباد ہوتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کا کیا بھلا ہوگا؟ تشدد تو ہر حال میں خطرناک ہوتا ہے، اللہ یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ اٹھ کھڑے ہوں، تب بھی نتائج تو پھر بھی کبھی اچھے نہیں ہوں گے۔ ہمارے سامنے، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ راجہ پاک سے بھاگ گیا سری لنکا سے، اشرف غنی، اس سے پہلے اشرف غنی بھاگ گیا افغانستان سے۔ بل آف پیپل کے خلاف کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور حسینہ واجد جو ہیں، جنہوں نے اپنے ذاتی قید خانے الگ سے بنا رکھے تھے، لوگوں کو پھانسیاں دی تھیں، اور سینکڑوں آدمیوں کو قتل کر ڈالا تھا، اور ان کی گرفت تھی، اور انڈیا ان کی پشت پہ کھڑا تھا، اور راہ کے لوگ وہاں تھے، پورا ہندوستان ان کی پشت پہ کھڑا تھا، اور اب بھی وہ انڈیا میں ہے۔ وہ نہیں کر سکیں۔ فساد کو تو دعوت نہیں دینی چاہیے،
پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پرامن رہنا چاہیے، اور یہ جلسہ گاہ جو ہے وہ یہ ترنول اگر نہیں ہے تو اسے 2-4 کلومیٹر پیچھے اس کا بندوبست کر دیا جائے. بہت سی کھلی جگہ وہاں موجود ہیں. پوٹھوہار میں کھلی جگہوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے. جو بھی ہو کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہونا چاہیے. آخر میں ہمیشہ بات کرنی پڑتی ہے. بھٹو کو بھی بات کرنی پڑی تھی، اور اتنی 3 مہینے کی جو خوفناک جو یعنی کمپین تھی جس میں 323 آدمی مارے گئے تھے، اور آخر میں کوئی 30-40-50 ہزار آدمی جیلوں میں پڑے تھے، تو بات ہی کرنی پڑی تھی. اور جب وہ بات چیت اپنا کسی انجام کو نہیں پہنچی، بھٹو صاحب دورے پر چلے گئے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ وہ نتیجہ تو نہیں نکلنا چاہیے. یعنی خدا کر کے کوئی یعنی جمہوری یہ مارشل لا کا سبق ہم نے سیکھا کہ مارشل لا نہیں لگنا چاہیے. وہ جو کچھ بناتا ہے آخر میں وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو تشدد ہوگا. اگر اطلاعات یہاں تک ہیں کہ ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، اعلان باقاعدہ اگرچہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے قریبی جو ہسپتال ہے اس میں میچ کل ہونے والا ہے، پرسوں ہونے والا ہے، اور بنگلہ دیش کے کھلاڑی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ادھر تحریک مجلس تحفظ ختم نبوت جو ہے ان پہ پابندی نہیں لگائی جا رہی. مطلب پابندی نہ لگاتے، ان سے نیگوشیٹ کرتے، سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی کر دی جاتی، مذاکرات شروع کر دیے جاتے. مجلس تحفظ ختم نبوت جو ہے وہ کسی خاص مذہبی گروہ کی نمائندہ نہیں ہے. اس میں سبھی پارٹیوں کے مطلب کل پرسوں کل ہوا شاید وہ جو اپنا مظاہرہ ہوا، تو اس میں ایک نوجوان کہہ رہا تھا میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے لیکن یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اب اس طرح کے نازک معاملات میں کتنے افسوسناک واقعات اس سے پہلے ہو چکے ہیں اس طرح کے معاملات میں. تو اس کو گفتگو سے سلجھانا چاہیے. یہ ڈنڈے سے نہیں سلجھ جو وہ کیا کہتے ہیں عقل بڑی کے بھینس. تو ہوش مندی سے کام لینا چاہیے. آج جناب بہت سخت گفتگو کی چیف آف آرمی سٹاف نے اور عمران خان صاحب نے بھی. بھائی جب آخر میں ہر ایک کو بات ہی کرنی ہے تو ابھی کیوں نہیں کر لیتے؟ کوئی ضروری ہے کہ تشدد کے واقعات ہوں اور اللہ نہ کرے کوئی زندگیاں داؤ پر لگیں اور لوگ زخمی ہوں. لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو حکمرانی سونپ دی گئی ہے جو محترمہ کا وزیر اعلیٰ کا تو میں نے بتا دیا. شہباز شریف صاحب کی حالت کیا ہے؟ پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے یہ گردن جھک تو سکتی ہے کٹ نہیں سکتی. مطلب وہ محاورے بھول گئے ہیں. ان کی یاداشت یہ نواز شریف صاحب کی حالت ہے، یہی زرداری صاحب کی حالت ہے. ان کو تو لوگ گوارا نہیں کر سکتے. ایک جعلی اور جھوٹی حکومت کو تو لوگ گوارا نہیں کر سکتے. لیکن تحریک انصاف والوں کو بھی چاہیے کہ جد و جہد کو پرامن رکھیں، اور حکومت کو بھی چاہیے لوگوں کو بھڑاس نکالنے کا موقع دیں. پریشر کوکر میں بھی وہ گیس نکلنے کے لیے گنجائش رکھی جاتی ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل انسانی جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں. غلام اسحاق خان صاحب نے کیا غلطی کی تھی؟ میں نے ان سے عرض کیا تھا اس وقت کہ عوامی احساسات کی قوت کو آپ نہیں سمجھ رہے. جب وہ جانا پڑا انہیں بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی، تو مگر بہت وہ شائستہ آدمی تھے. انہوں نے کہا مجھ سے کہ ہارون صاحب سزا بھی تو میں ہی بھگت رہا ہوں، میں کوئی شکایت تو نہیں کر رہا. عوامی احساسات کی قوت کو سمجھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور گفت و شنید سے کوئی راستہ نکالنا چاہیے. یہ جناب عسکری قیادت سے بھی درخواست ہے، حکومت سے بھی درخواست ہے، پی ٹی آئی سے بھی درخواست ہے. باقی مانو نہ مانو جانے جہاں آپ کی مرضی، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.